تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صاحب کن فیکون، مالک کائنات، خالق ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کو قسم ہے عصر کی کہ تمام انسان نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین، لیکن وہ جو صاحبان ایمان ہیں، مومنین ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یہ پوری انسانیت کے لیے منشور ہے۔ روئے زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے لیے اعلان ہے کہ تم سب نقصان میں چلے گئے اگر تمہارے پاس ایمان، حق، صبر اور نیک اعمال کی دولت نہیں ہے۔ اب اس اعلان کے بعد کون سا انسان ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہے گا، جس کا قرآن پر، دین پر، پیغمبر پر پختہ یقین ہے کہ وہ ان چاروں چیزوں کو اپنے آپ میں محسوس کرے کہ وہ ایمان کی کس منزل پر ہے، نیک اعمال کتنے بجا لاتا ہے، حق کے ساتھ کہاں چل رہا ہے، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ یہ چاروں چیزیں معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، ہر سماج کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر قوم کے لیے۔ ایمان ایک چراغ ہے جو دل میں روشن ہوتا ہے، بلکہ دل کے اندھیرے گھر میں روشن ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو جائے، کیا کہنا، کتنا خوش قسمت ہے وہ۔ لیکن چراغ جلتا ہے اندھیرے گھر میں اور چاروں طرف سے وہ گھر بند ہو، دروازے بھی بند ہوں، کھڑکیاں بھی بند ہوں، لیکن کسی گلی سے گزرتے وقت کوئی یہ جاننا چاہے کہ یہ گھر اندھیرا ہے یا روشن ہے۔ اگر چراغ جل رہا ہے تو دروازے اور کھڑکیوں کی دراڑوں سے روشنی پھوٹ پھوٹ کے باہر آئے گی۔ روشنی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے گلی میں ہر چلنے والا یہ بتا دے گا یہ کمرہ اندھیرا نہیں ہے، اس کے اندر چراغ جل رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنے دل میں ایمان کا چراغ جلایا بھی ہے تو یہ تو بتاؤ روشنی پھوٹ کر کہیں سے باہر نکل رہی ہے یا نہیں۔ دل میں ایمان کا چراغ ہو، ہر ایک دعویٰ کرے، لیکن اگر اس کی آنکھوں سے پتہ بھی نہ چلے، اس کے ہاتھوں سے پتہ بھی نہ چلے، اس کے کانوں سے پتہ بھی نہ چلے، اس کے دہن سے پتہ بھی نہ چلے، تو پھر کہاں ہے ایمان کا چراغ؟ ایمان کا چراغ اگر دل میں جل رہا ہے تو اس کے کان بھی ایمان میں مصروف ہوں، اس کی آنکھیں بھی ایمان میں مصروف ہوں،
اس کا دہن بھی ایمان میں مصروف ہو، اس کے دونوں ہاتھ بھی ایمان میں مصروف ہوں، اس کے دونوں پیر بھی ایمان میں مصروف ہوں۔ آج کون سا عمل ہے کہ اس کو کرنے کے بعد آنکھیں، کان، دہن، ہاتھ، پیر کہاں ہیں جس سے اظہار ایمان ہو؟ اسی شہ کا نام ہے مجلس حسین۔ یہ ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کے پیر چل کر اس درگاہ تک آئے۔ آپ کے پیروں نے بتایا وہاں چلو جہاں ذکر ایمان ہے۔ آپ کے کانوں نے کہا وہ سنو جو ایمان ہے۔ آپ کے دہن نے کہا وہ درود پڑھو جو بندوں سے ہوتا ہوا اللہ تک جائے، ایمان کا اظہار۔ پھر آپ کی آنکھوں نے محرم کا چاند دیکھا تو آنسو ٹپکے، یہی تو ایمان کا اظہار ہے۔ اور پھر اذاخانے آتے آتے آپ کے ہاتھ سینے کی طرف اٹھے، یہ ہاتھ ایمان میں ہی تو مصروف ہیں کہ اس کا ماتم کہ جس کا رونے والا تھا تو لیکن اسے رونے نہیں دیا گیا۔ آپ محرم کا چاند دیکھ چکے ہیں، 1431 ہجری کے محرم کا آغاز ہے، اور پہلی تقریر آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ 10 روز رہتا ہے اور پھر آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ ہر سال ایمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کل ایمان آپ کے سر پہ سایہ کیے ہوئے آپ کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کا ذکر سنو، تاکہ یہی عمل جب ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں عمل صالح، یہی تو نیک عمل ہے۔ اور جب مجلس شروع ہوتی ہے اور ذاکر شروع کرتا ہے تو فضائل سے آغاز کرتا ہے اور مصائب پر ختم کرتا ہے۔ مجلس کے 2 ہی حصے ہوتے ہیں، پہلے فضائل پھر مصائب۔ فضائل جو ہیں وہ حق ہیں، مصائب جو ہیں وہ صبر ہیں، اور اس کو کہا اللہ نے وتواصوا بالحق، یعنی وصیت کرتے رہو۔ مجلس کیا ہے؟ فضائل کی وصیت ہے، مصائب کی وصیت ہے۔ اگر سورے کی تفسیر سمجھنا ہے تو پھر مجلس عزا کو ہی دیکھیے۔ اب ظاہر ہے کہ لاجک، عقلی دلائل، دنیا آج بہت ترقی یافتہ ہو چکی ہے، جبکہ کمپیوٹر نے بڑی ترقی کی ہے، بہت رابطے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوال ہوتے ہیں۔ غیر مذہب والے، مشرک، کافر، کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، تمام دنیا کے ممالک میں آسانی سے رابطے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال بھی کرے، ایک تو ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے صرف اس پر کیوں زور دیا کہ میرے بعد میری اولاد سے ہی ہدایت حاصل کرنا۔ اس حدیث پر پیغمبر نے بار بار کیوں زور دیا کہ یہ سنو انی تارک فیکم الثقلین، میں چھوڑ رہا ہوں تم میں 2 چیزیں، ایک قرآن ہے اور ایک اطرت اہل بیت، اور یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ کوثر تک دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے۔ راوی نے پھر یہ بھی لکھا کہ پیغمبر نے جب یہ حدیث غدیر میں سنائی تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کر کے اشارہ کر کے بتایا یہ دونوں ساتھ ہیں اور یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ ساتھ ساتھ پہنچ جائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کتاب ہے اور اولاد نبی ہے، یہ دلیل حدیث سے، تفسیر سے، تاریخ سے، یہ تو سب آپ سنتے ہی رہتے ہیں ذکروں سے، اور بار بار سنیں گے اور ہمیشہ یہ دلائل آتے رہیں گے۔ میں اپنے وہ نوجوان کہ جو
شاداب دل و دماغ رکھتے ہیں اور جو ایجوکیشن کی طرف بڑھ کر اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ اسلام کا نام بھی بلند ہو، پاکستان کا نام بھی بلند ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ. تو میں ایجوکیشن کے اصول کے ذریعے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے یہ کیوں کہا کہ میرے بعد میری اولاد یہی تمہاری ہدایت کرے گی اور اس کو چھوڑنا نہیں، میری اولاد کو نہیں چھوڑنا. اور اگر تم نے دامن کو تھامے رکھا کتاب کے ساتھ ساتھ، قرآن کے ساتھ ساتھ، تو پھر تم نقصان میں نہیں رہو گے، گھاٹے میں نہیں رہو گے. تو میں ایک ایجوکیشن کے اصول سے آپ کو بات کو سمجھا رہا ہوں. جتنے بھی علوم ہیں ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جو بات لکھ جاتے ہیں وہ اصول بن کر چلتی ہے. جو ایجوکیشن کا ماہر ہوتا ہے، تعلیمات کا، تو وہ ایک اصول بتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تعلیم اگر ہے، اور ظاہر ہے کہ پیغمبروں کو اس پر مامور کیا گیا کہ وہ انسانوں کو علم سکھائیں، تو ماہر ایجوکیشن خواجہ غلام الثقلین، جو کہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہے انگریزوں کے دور میں، اور علامہ اقبال ان سے بہت متاثر تھے، اور ان کی اس فکر کو علامہ اقبال نے ان کی کتاب سے لیا. انگریزی میں ان کی کتاب ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی بنیاد اسی اصول پہ رکھی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اپنی فکر کو عام کرنا ہے کسی بڑے لیڈر کو، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پہلے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ علم میں کامل ہے یا نہیں. اگر وہ علم میں کامل ہے، جب بھی کام نہیں چلے گا جب تک کہ اپنے جیسے کچھ لوگ بنا نہ لے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاندان سے کچھ افراد چنے اور پہلے ان کو اپنا جیسا بنا لے، تاکہ اس کی فکر کو بعد میں رکنا نہ پڑے، اور اس کی فکر ساتھ ساتھ جب چلے تو اس کے گھر والے بھی اس کی فکر کو لے کر ساتھ چل رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جب وہ اعلان کرے کہ میری بات مانو تو سننے والے پکار کر کہیں اپنے گھر کی خبر لو جا کے، جو بات تم ہم سے منوانا چاہ رہے ہو کیا تمہارے گھر میں بھی موجود ہے. تو ماہر ایجوکیشن کہتے ہیں کہ پیغمبر نے پہلے کچھ افراد اپنے جیسے بنا لیے، اس کے بعد اعلان کیا، اور ان میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو امت سے تقاضا کر رہے تھے پیغمبر. پیغمبر کے کچھ لوگ پہلے سے اسی سیرت میں ڈھلے ہوئے تھے جو پیغمبر کی اپنی زندگی تھی. ظاہر ہے کہ پیغمبر نے جب اپنے جیسے چند فرد بنا لیے تو اب ضروری تھا کہ امت کو یہ بھی بتایا جائے وہ کون ہیں، وہ کون ہیں. آج ہم جب حدیث سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں پیغمبر نے ایک چادر میں پانچوں کو کیوں لیا اپنے سمیت. تو اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ پہلے گھر والوں کو بتایا کہ جن کو میں نے اپنا جیسا بنایا ہے، اپنی چادر میں جمع کیا ہے، انہیں پہچانو. گھر والوں کی تو بات، فرشتے بھی اسی دن پہچانے کہ یہ ہیں 5 وجہ کائنات. وجہ کائنات یعنی جو علم چلے گا اس کی مقصدیت لیے ہوئے، یہ مرکزیت لیے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ گھر میں جمع کر کے اس کا نام حدیث قصہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ کائنات کو بھی بتانا تھا کہ عیسائی بھی دیکھے، عرب والے بھی دیکھیں. پھر اللہ نے حکم دیا اب انہی کو لے کر باہر آؤ.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم. آگے آیت بڑھ گئی ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ذرا آیت کا آغاز دیکھیے. جب علم آ چکا تو اب جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ جہاں علم ہوتا ہے وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، اور علم کے مقابل ہمیشہ جھوٹ آتا ہے. کس بات ہے؟ تو علم آ چکا، علم بنا کر لے کر مباہلے میں آ گئے پیغمبر، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ دیکھو ان میں اگر تمہیں کوئی خامی نظر آئے تو بتاؤ، دیکھو. اور دنیا چلے گی کیسے؟ اس پہ بھی غور کر لیجئے کہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کے جمع ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ دیکھیے ذرا. یعنی کسی بھی اخلاقی تحریک کو جب چلایا جاتا ہے، آگے بڑھایا جاتا ہے، گھر سے شروع کیا جاتا ہے. گھر سے وہ بات نکلتی ہے، محلے میں آتی ہے، محلے سے آگے بڑھتی ہے، شہر میں پھیلتی ہے، شہر سے آگے بڑھتی ہے، ملک میں پھیلتی ہے، اور پھر ورلڈ میں پھیلا لیجیے. اگر اس میں طاقت ہے تو وہ اپنے آپ کو منوا لے گی. پیغمبر نے یہی تو کام کیا. گھر سے کام شروع کیا، دعوت ذوالعشیرہ، پھر مکے کی گلیوں میں آئے، پھر شہر میں تحریک چلی، پھر آگے بڑھی، مدینے تک پہنچی، پھر بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، پورے عرب میں پہنچی. آگے بڑھتے بڑھتے غیر ملکوں میں پہنچی، یمن میں پہنچی، شام میں پہنچی، عراق میں پہنچی، ایران میں پہنچی، اور اب تو پوری دنیا میں اسلام. جس نے نہیں بھی قبول کیا وہ جانتا تو ہے کہ اسلام کیا ہے. دیکھیے پیغمبر نے کام کہاں سے شروع کیا تھا؟ اپنے گھر سے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ. بات کہاں پہنچی؟ پوری کائنات میں. تو اب سب سے پہلے پیغمبر نے 4 ہستیاں اپنی جیسی پیش کی. کہا یہ 5 ہیں. کیوں؟ جس معاشرے میں دعوت فکر دی جائے گی وہاں کل کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ کل کتنے رشتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ معاشرے میں جو رشتے ہوتے ہیں وہ سامنے کے ہیں. ایک فیملی میں باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، نانا ہوتا ہے جب تک جیے. پھر بھائی ہوتا ہے، یہی ہے نا. باپ ہے اور بیٹی ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے، خسر ہے اور داماد ہے، میاں ہیں اور بیوی ہیں. سارے رشتے تو میں نے گنا دیے. اسی سے معاشرہ چلتا ہے. اگر ان میں سے سب اچھے ہیں تو کیا کہنا اس خاندان کا؟ ماں باپ بھی بڑے اچھے، باپ کی بیٹی بھی بہت اچھی، بھائی اور بھائی بھی اچھے، باپ کا بیٹا بھی اچھا. تو دونوں طرف کے رشتے دیکھے جائیں گے کہ باپ بیٹے کے لیے اچھا ہے، بیٹا باپ کے لیے اچھا ہے، بیٹی باپ کے لیے اچھی ہے اور باپ بیٹی کے لیے اچھا ہے. از قدرت کا کمال دیکھیے آپ کہ کائنات کے سارے رشتے ایک حدیث قصہ میں جمع کر دیے. اب آپ کو دیکھتے جائیے. نبی نے کہا بھائی دیکھو میں ہوں، میں ان سب کا بزرگ ہوں، نانا کہو تو اور دادا کہو تو. مجھے دیکھ لو میں بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، اور میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. ذرا دیکھ لو میں باپ کیسا ہوں. پھر بیٹی کو دیکھو بیٹی کیسی ہے. ایسی بیٹی کہ جس کی تعظیم کو میں اٹھتا ہوں، میں تو اس کی عظمت کا گواہ ہوں. تو باپ اور بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے؟ باپ علی جیسا، بیٹے حسن اور حسین جیسے. بچے باپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ بھائی اور بھائی کیسا ہو؟ حسن اور حسین. آپ کیا کزن کا رشتہ بڑا ہے؟ کزن ہے میرے،
یہ میرے کزن ہے. تو چونکہ بڑا اہم رشتہ ہونے والا تھا نا، اس لیے حدیث قصہ میں وہ بھی رکھ دیا. نبی اور علی چچا زاد ہیں، ذرا دیکھو تو یہ بھی رشتہ ہے. تو جتنے رشتے تھے وہ حدیث قصہ میں رکھ دیے. ایک شوہر کیسا ہو؟ علی جیسا. بیوی کیسی ہو؟ زہرا جیسی. اسی اصول کو علامہ اقبال نے لے کر شاعری شروع کی. اسرار خودی پوری کتاب اسی اصول پر ہے کہ پہلے نبی پر نظم لکھی اور پھر اقبال نے کہا گھرانہ کیسا ہونا چاہیے. چونکہ مسلمانوں کو پیغام دینا تھا اقبال کو، تو مسلمانوں کے لیے آئیڈیل جو چنے اسلامی وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اب ظاہر ہے کہ علامہ اقبال آپ کے لیے کتنی بڑی چیز ہیں کہ پاکستان کا خواب دیکھا انہوں نے. پاکستان اگر خواب ہے تو اس کی تعبیر پنجتن ہے، ان کی سیرت، ان کا پیغام. اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھیے میں نے بات ایجوکیشن اور علم سے شروع کی ہے. جھگڑا دنیا میں کسی چیز کا نہیں ہے، کوئی چیز جھگڑے کی نہیں. مشہور ہے زر زمین زن، زمین پہ جھگڑا ہوتا ہے، عورت پہ جھگڑا ہوتا ہے، یا دولت پہ جھگڑا ہوتا ہے. دنیا میں اتنے جھگڑے ہیں. یہ ساری جھگڑوں کی ایک ہی وجہ ہے، جہاں علم ہوگا وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. دنیا بڑی باتیں کر رہی ہے، ہم نے علوم میں بڑی ترقی کر لی، ہم چاند پہ پہنچ گئے، پھر جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ پوری دنیا میں یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. جب علم آ جائے تو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. فمن حاجک یعنی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے معنی آج پورے ورلڈ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، وہ تعلیم جو سچی تعلیم ہو. اور اس کو اللہ بیان کر رہا ہے والعصر، تم سب نقصان میں ہو انسانوں، اس لیے کہ تمہاری تعلیمات میں چار چیزیں نہیں ہیں. ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، حق نہیں ہے اور صبر نہیں ہے. دیکھیے آج اس پہ بڑا زور ہے کہ جتنے بھی مذاکرے ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے بھئی صبر، معاشرے میں صبر کی ضرورت ہے. اب یہ صبر تو ہم ایک ہی جگہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی خدا نہ کرے کہیں غمی ہو گئے ان کا، بھئی صبر کرو، رو نہیں. قرآن کا صبر ہے، ایسا صبر کہ یہ صبر قرآن نے بتایا یہ علم کی منزل پر ہوتا ہے. اگر تھوڑا سا علم کم ہوگا تو بے صبری ہو جائے گی. اس لیے اتنا علم حاصل کرو کہ بے صبر نہ ہو جاؤ. اسی لیے تو مجلس کے کالج کھلے ہوئے ہیں کہ بے صبری بڑھ نہ جائے. اتنا علم سنو کہ صبر آتا جائے. صبر کا تعلق علم سے ہے، صبر کا تعلق علم سے ہے. علم پر علم ہے. علم کہیں رکتا نہیں، اسکیل سے فیتے سے ناپا نہیں جاتا. اس لیے کہ نہ چوڑائی میں ہے علم نہ لمبائی میں. علم حاضر ہے، جو چیز حاضر ہو وہ ناپی نہیں جاتی. مقدار کا پتہ حاضر پہ نہیں پتہ چلتا. علم حاضر ہے، چونکہ حاضر ہے اس لیے آپ پیمائش نہیں کریں گے، نہ وہ لمبائی میں ہے نہ چوڑائی میں. اور علم پر علم، عالم پر عالم، عالم پر عالم. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر بڑے عالم پر ایک عالم، اور سب سے بڑا عالم میں ہوں، میرے اوپر کچھ نہیں ہے. تو علم دے دیا اس نے. موسیٰ بھی عالم تھے. اللہ نے موسیٰ جیسے نبی، آپ کو پتہ ہے قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جناب موسیٰ کا. 300 جگہ قرآن میں موسیٰ کا ذکر ہے، سب سے زیادہ، ہر نبی سے زیادہ. آدم، نوح، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، زکریا، یحییٰ، یعقوب، یوسف، ایوب، سلیمان، داؤد، شعیب، سب سے زیادہ موسیٰ کا ذکر. بہت بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ صرف تم ہی تھوڑی عالم ہو، ہم نے تو عالم پہ عالم بنایا. موسیٰ نے کہا اچھا تو پھر اپنا کوئی بہت بڑا عالم دکھا. کہا جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ،
وہ جہاں پر دو سمندر کی دھاریں ملتی ہیں وہاں جاؤ، وہاں وہ ملے گا تمہیں. مچھلی ایک لے لو، وہ مچھلی جہاں کود جائے پانی میں وہی جگہ ہے، اسی جگہ تمہیں ملیں گے. اس عہد کے سب سے بڑے عالم موسیٰ ڈھونڈتے ہوئے گئے. قرآن کا 18واں سورہ سورہ کہف ہے، اسی میں یہ قصہ بیان ہوا. ڈھونڈتے ہوئے چلے، تاریخ کا قصہ نہیں، قرآن کا واقعہ ہے، آیات ہیں، حق ہے. مل گئے، خضر ملے. کہ بھئی کیسے زحمت کی حضرت موسیٰ آپ نے؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے علم سیکھنے، پیغمبر جا رہا ہے علم سیکھنے. کہ اچھا لیکن ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ ہمارے علم پر صبر نہیں کر پائیں. دیکھا آپ نے، علم سے صبر کا گہرا رشتہ ہے. کہیں ہم کوشش کریں گے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. مشکل ہوتی ہے، عالم کے ساتھ رہنا مشکل ہے، بڑی مشکل منزل ہے. دیکھیں کیسے آپ آسانی سے یہ جملہ سنے لے رہے ہیں. علم کے ساتھ رہنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے، بڑی مشکل منزل ہے. کہ خضر کو موسیٰ سے کہنا پڑا صبر نہیں کر پاؤ گے. صابر ہونا ضروری ہے. نبی نے کہا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اگر عالم کے ساتھ رہنا آسان ہوتا تو پہلی منزل پر امت ساتھ ہو جاتی. اگر صبر ہوتا تو ساتھ ہوتے. بے صبری ہو ہی گئی. کیوں نہ ہو جائے جب موسیٰ سے ہو سکتی ہے، نبی سے ہو سکتی تو امت سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے. تو موسیٰ نے کہا نہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. چلے، چلتے چلتے راستے میں سفر آیا، دریا بیچ میں، پار کرنا تھا دریا. کشتی کھڑی تھی ایک اچھی سی نئی، اس پہ بیٹھے خضر، موسیٰ بھی بیٹھے. کشتی چلی. سنا ہوا ہے آپ کا، چونکہ قرآن کا واقعہ ہے، لیکن نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. اترنے سے پہلے جیب سے چاقو نکالا خضر نے اور کشتی میں سوراخ کر دیا، توڑ دی کشتی. اترے اس پار. جیسے ہی اترے تو موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اتنی اچھی اس کی نئی کشتی تھی، توڑ دیا آپ نے، اس میں سوراخ کر دیا. کہ دیکھا ہم نے آپ سے کہا تھا صبر نہیں کر پائیں گے آپ. او موسیٰ نے کہا اچھا نہیں، ساتھ نہ چھوڑیے. اچھا اب ہم کچھ نہیں بولیں گے. پتہ چلا علم پر اعتراض کرنا بے صبری ہے. چپ رہ کے دیکھو کیا ہے تاکہ سمجھ میں آئے. بار بار سوال کرنا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دیکھو سمجھو، دیکھو سمجھو. چلے آگے چلے. کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو پکڑا خضر نے، گلا کاٹ دیا، اس کو حلال کر دیا. اور اب تو کہاں جناب موسیٰ کو، یہ کیا کیا آپ نے؟ بچے کو قتل کر دیا. ہم نے تو آپ سے کہا تھا. خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا اب نہیں بولیں گے، اب نہیں بولیں گے. چلے گاؤں میں پہنچے. گاؤں والوں نے کوئی ایسی قدر ہی نہیں کی، کھانے کو بھی نہیں دیا. وہاں سے بھی روانہ ہو گئے. بارش ہونے لگی. راستے میں دیکھا تو ایک مکان کی دیوار گری جا رہی تھی. پانی برستے میں خضر ٹھہر گئے. ایک ایک اینٹ اٹھا کے دیوار کی رکھنے لگے اور دیوار بنا کے اس پہ پلاسٹر کرنے لگے. اب اتنی دیر حضرت موسیٰ کھڑے. جب کافی دیر ہو گئی دیوار بناتے
تو موسیٰ نے کہا یہ کیا، گاؤں والوں نے کھانے تک کو دیا نہیں، آپ ان کے گھر کی دیوار اٹھا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے ہم پانی میں بھیگ رہے ہیں، آپ دیوار بنا رہے ہیں۔ کہا بھائی 3 باریاں ہو گئیں، اب ہمارا آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اب آپ خدا حافظ، بس اب آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا مجبوری ہے، لیکن اب جا تو رہے ہیں، بتا تو دیجئے یہ ہوا کیا، یہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہ بھائی وہ کشتی تھی تو اس کی نہیں، وہ کشتی کا جو مالک ہے وہ ملاحوں سے ٹیکس بہت زیادہ لیتا ہے، اگر کشتی پرانی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے تو کم پیسے لیتا ہے، یہ ملا اس کے اہل و عیال بہت زیادہ ہیں، بچے، اس کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر یہ سب کچھ ٹیکس میں دے دے گا تو اس کے پاس کیا بچے گا، میں نے کشتی توڑ دی تاکہ اس کو رقم پوری ملے اور ٹیکس زیادہ نہ دینا پڑے، اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ ہم نے اس کی مدد کی کہ اچھا، اور وہ بچہ کہ بھائی وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو اذیت دینے والا تھا، نافرمان نکلنے والا تھا، ہم نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا تاکہ ماں باپ کو اس سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ ماں باپ بڑے عبادت گزار اللہ کے برگزیدہ بندے، اس لیے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ دیوار کہ بھائی گاؤں والوں سے کیا مطلب، ہم تو اس دیوار کو اس لیے اٹھا رہے تھے کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچے کا خزانہ چھپا ہے، اور اگر یہ دیوار کھل جاتی تو گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے، ہم نے دیوار اٹھائی ہے تاکہ خزانہ محفوظ رہے، بچے کو اس کا پتہ ہے جب وہ بالغ ہوگا خود ہی آ کے نکال لے گا۔ موسیٰ نے کہا یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب یہ واقعہ تو ہے قرآن میں، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا اس سے کہ اس میں کوئی معاذ اللہ کوئی اعتراض کسی کو ہو، لیکن پھر بھی تشویش تو ہوتی ہے، تشویش تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو مفسرین نے یہ کہا بھائی اس میں یہاں پر یہ بچے کا مرنا، یہ جو خضر نے کام کیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب کون دے بھائی؟ ہاں معصوم سے پوچھا گیا، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ بھائی وہ بچہ جو مر گیا وہ تو خطا کار ہونے والا تھا، لیکن ماں باپ کو کیا ملا؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، ایک ہی تو بیٹا تھا، پھر ماں باپ کو کیا ملا؟ کہ اللہ نے اس سے بڑا انعام دیا، اس نافرمان بیٹے سے بڑا انعام ملا، چونکہ دونوں میاں بیوی رات و دن آل محمد پہ درود پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بعد میں ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے 1,00,000 میں کے 70,000 انبیاء اس بیٹی کی اولاد سے آئے، یہ ہے انعام ان دونوں ماں باپ کا۔ تو کبھی کبھی انعام بیٹی کے ذریعے ملتا ہے، تو جب 70,000 انبیاء ایک بیٹی کی اولاد میں آ سکتے ہیں تو 11 امام نبی کی بیٹی کی نسل میں بھی آ سکتے ہیں، یہ زہرا بی بی کا انعام ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اس مسئلے کو ابھی آگے ہم اسی ایجوکیشن اور علمی مسئلے کو لے کے آگے کی تقریروں میں چلیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کشتی تو اس کی ٹوٹ گئی، تو کبھی کبھی خضر جیسا نبی کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے، اپنی ہی بنی بنائی چیز کو کبھی کبھی توڑ دینا پڑتا ہے تاکہ اس کی بقا ہو جائے، تاکہ اس کی بقا ہو جائے۔ تو کبھی کبھی بقا جوڑ اور توڑ میں بھی ہے۔ کہنے کو تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، امام حسن علیہ السلام نے سلو کر لی، وہ سلو تھوڑی تھی، وہ بقا تھی، وہ خضر کی کشتی کا سوراخ ہے، کشتی کو آگے جانا ہے۔ یہ سارے مسائل قرآن سے اگر سمجھنا ہے تو اتنی باریک باتیں ہیں یہ کہ ان کو سمجھنے کے لیے گرتی ہوئی دیوار اٹھا دی جاتی ہے، دیوار گر رہی ہے اٹھا دو تاکہ اس کے اندر کچھ چھپ جائے۔ اب مسئلہ ایک یہاں پر یہ آتا ہے کہ مسئلہ تو علم کا ہے یہ، اور
موسیٰ بھی عالم ہیں اور خضر بھی عالم ہیں، اور موسیٰ جیسے عالم کو خضر کے پاس بھیجا گیا سیکھنے کے لیے تاکہ اللہ یہ بتائے کہ عالم سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ لیکن موسیٰ بھی عالم اور خضر بھی عالم، تو علم اور علم میں کیا فرق ہے؟ سارے علم ایک طرح کے نہیں ہیں، موسیٰ کا علم اور ہے، خضر کا علم اور ہے۔ وہ کیا ہے فرق؟ وہ یہ ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے جو علم دیا وہ تشریحی علم کہلاتا ہے، اور خضر کو جو علم دیا وہ تکوینی علم کہلاتا ہے۔ تشریحی علم یہ ہے کہ صرف اپنی امت کو آپ یہ سکھاؤ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یہ ہے موسیٰ کا علم۔ اور خضر کو جو علم دیا گیا وہ کائنات کا علم دیا گیا، چاہے تو درخت کو سبز بنا دیں، چاہے تو آفتاب کو پلٹا لیں، چاہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ وہی علم جب اپنے کمال پہ آیا تو پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں، یعنی پیغمبر کو دونوں علم دیے گئے، تشریحی علم بھی دیا گیا، فروع دین کا علم بھی دیا گیا، اور تکوینی علم بھی دیا گیا۔ اب جو نبی کے بعد آئے کہ میں کتاب اور اطرا چھوڑ رہا ہوں، تو جو کچھ پیغمبر میں موجود ہے وہ سب اولاد میں موجود ہو۔ اگر یہ آفتاب پلٹائیں تو وہ بھی آفتاب پلٹائیں، اگر یہ ستارے کو بلائیں تو یہ بھی ستارے کو بلائیں۔ دیکھیں کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پیغمبر نے اپنا جیسا بنایا ہے۔ بات کو سمجھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے کہ پیغمبر نے یہیں پر حدیث نہیں روکی میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں شہر علم ہوں۔ علم تو سب کے پاس تھا، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا میں شہر علم ہوں۔ کیسے دعویٰ کرتا؟ اس لیے کہ کسی نبی کے پاس دروازہ تھا ہی نہیں۔ جب شہر علم کا دروازہ آیا تو نبی نے اعلان کیا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر علم سے وابستگی ہے، اگر علم سے وابستگی ہے تو پھر صبر ساتھ ساتھ ہوگا۔ اور صبر کیا ہے؟ دیکھیں بے صبری کیا ہے اور صبر کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ کہاں کہاں قرآن میں اللہ نے، یعقوب بہت روئے، اپنے بیٹے کی فراق میں روئے، جدائی میں روئے، اتنا روئے دیدے بہہ گئے، آنکھیں سفید ہو گئیں، رات و دن روتے تھے۔ زکریا روئے، یحییٰ روئے، ایوب روئے، نوح 900 سال تک روتے رہے، حضرت آدم فراق جنت میں روتے رہے۔ کون سا نبی ہے جو رویا نہیں؟ لیکن یعقوب کا گریہ سب سے زیادہ کہا جاتا ہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو سب سے زیادہ روئے، جو سب سے زیادہ رویا اسی کو اللہ نے سورہ یوسف 12واں سورہ صبر جمیل، میرے اس بندے نے صبر جمیل کیا، روئے سب سے زیادہ، اللہ نے کہا صبر جمیل یعنی خوبصورت صبر کیا۔ بہت زیادہ رونا خوبصورت صبر کہلاتا ہے، بہت زیادہ رونا حسین و جمیل صبر ہے۔ تو اب بے صبری سمجھیے، اگر صبر رونا ہے تو پھر بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ کہلاتی ہے کہ کوئی مصیبت پڑے، کوئی واقعہ ہو، کوئی سانحہ ہو، اور کلمہ کفر زبان سے نکلے، اللہ سے شکوہ ہو، یہ کیا کیا تو نے، ایسا کیوں کیا تو نے، یہ ہے بے صبری۔ انبیاء روتے ہیں لیکن کلمہ ایسا شکوے کا نہیں کہتے کہ معبود کا شکوہ کریں، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ 1400 سال واقعہ کربلا کو ہو گئے، شکوہ نہیں ہے کہ پروردگار تو نے اتنی مصیبت آل محمد پر کیوں ڈالی، بلکہ صرف روتے ہیں۔ رونا صبر ہے، شکوہ بے صبری ہے۔ سمجھے نا، شکوہ نہیں ہے، شکوہ کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں قربانی توحید کے لیے ہے، مرضی پروردگار سے ہے۔ ایک بار نہیں، بچپن سے لے کر کئی بار حسین سے گفتگو ہوئی ہے اس مسئلے پر۔ چھوٹے سے تھے تو محضر آیا، اور کبھی سینے پہ سو گئے تو جبریل آئے،
آ کے کربلا کی مٹی دے گئے. ایک دو راوی نہیں ہیں اس کے، تمام ام المومنین اس روایت کی راوی ہے. محدث دہلوی مسلمانوں کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے اس روایت کو تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کربلا کی مٹی لا کر ہاتھ پہ رکھ دی نبی کے. اس وقت حسین گود میں تھے، مٹھی بند کر لی. حجرے میں ام سلمہ کے تھے، ام المومنین ہیں، روایت کرتی ہیں کہ نبی میرے گھر آئے، کہنے لگے میں کچھ تھکا ہوا ہوں، تمہارے حجرے میں آرام کروں گا، کوئی آئے تو اسے آنے نہ دینا. چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جا کے دیکھا بہت آرام سے نبی لیٹے تھے، لگتا تھا سو رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد میرے گھر کا دروازہ کھلا، نبی کا چھوٹا نواسا حسین کھیلتا ہوا گھر میں داخل ہوا. حسین کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی. آتے ہی حسین اپنے نانا کے حجرے کی طرف بڑھے. میں نے چاہا کہ دوڑ کر حسین کو روکوں کہ نانا آرام کر رہے ہیں. جیسے ہی میں نے کہا حسین نانا آرام کر رہے ہیں، اندر نہ جانا. حجرے سے آواز آئی ام سلمہ سب کو منع کیا ہے، اگر حسین آیا ہے تو اسے آنے دو، حسین کو روکنا نہیں. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حسین کو اندر جانے دیا. حسین اندر گئے، نانا اور نواسے کی باتوں کی آوازیں آئیں. میں دروازے کے قریب گئی، میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی نواسا حسین کے پاس پہنچا، محمد نے حسین کو سینے سے لپٹا لیا، سینے پہ بٹھا لیا. دونوں پیار بھری باتیں کرنے لگے. میں خوش ہو گئی کہ نبی خوش ہیں اس وقت، حسین سے پیار کی باتیں ہیں. کچھ دیر نہ گزری تھی جب میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی، میرے کان میں رونے کی آواز آئی. غور کیا تو حجرے سے آواز آ رہی تھی. میں جلدی سے دوڑی. میں نے دروازے سے دیکھا کہ حسین تو کھیلتے کھیلتے نانا کے سینے پہ سو گئے ہیں اور غافل سو رہے ہیں، لیکن سرکار کی ایک مٹھی زمین پہ رکھی ہے، مٹھی بند ہے. میں جلدی سے دروازہ کھول کر گئی. میں نے کہا اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، نواسا تو آپ کی گود میں ہے، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا ابھی جب پیار کرتے کرتے حسین سو گئے تو جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اور دیکھیے میں کربلا کی مٹی لایا ہوں، میں نے یہ مٹی جبریل سے لے لی، اس مٹی کو سونگتا ہوں تو حسین کی خوشبو پاتا ہوں. ام سلمہ کہتی ہیں سرکار نے مجھے قریب بلایا اور بلا کر کہا ام سلمہ یہ کربلا کی مٹی امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو. یاد رکھنا جب یہ مٹی بالکل سرخ لہو ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین قتل ہو گیا. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے وہ مٹی ایک شیشے کے مرتبان میں رکھ لی اور میں اس کی بڑی حفاظت کرتی تھی. میں نے اپنے کمرے میں ایک طاق بنوایا، اس کے اندر اس مرتبان کو میں نے رکھ دیا، اوپر سے میں نے سیاہ پردہ ڈال دیا. جب تک نبی دنیا میں رہے میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ کچھ دنوں بعد میری شہزادی فاطمہ زہرا بھی چلی گئی. پھر 21 رمضان کو علی کا سر بھی دوبارہ ہوا. پھر میں نے یہ غم بھی دیکھا کہ نبی کے بڑے نواسے کا جگر 72 ٹکڑوں میں بہہ گیا. پھر 10 سال اور گزر گئے، یہاں تک کہ 50 ہجری کے بعد 60 ہجری آ گئی. ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ رجب کا مہینہ تھا اور 28 تاریخ تھی کہ میری کنیز نے آ کر کہا بی بی آپ کو معلوم ہے حسین نے کہیں جانے کی تیاری کی ہے. یہ سنتے ہی عصا پکڑ کے ام سلمہ اٹھیں اور سیدھے حسین کے گھر میں آئیں اور آتی کا حسین کیا تم کہیں جا رہے ہو؟ کہاں نانی، رات میں نانا کے روضے پر گیا تھا، میں زری سے لپٹ کے سو گیا، خواب میں میں نے دیکھا کہ نانا آئے اور کہنے لگے حسین کربلا کی زمین بلا رہی ہے. میں کربلا پہنچ چکا،
تم کب چلو گے؟ نانا نے بلایا ہے۔ بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک بار رونے لگی ام سلمہ، کہا بیٹا یمن چلے جاؤ، عراق نہ جاؤ۔ کہا کیوں نانی؟ کہا اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق میں قتل کیا جائے گا۔ کہا جب نانا نے یہ کہا ہے تو نانی ایسا ہی ہوگا۔ اب میں آپ سے کیا بتاؤں، بھرا گھر تھا، بھرا خاندان تھا، کس طرح حسین اس گھر سے رخصت ہوئے۔ ام سلمہ گواہ، بی بی ام سلمہ، بی بی ام البنین، سب کو حسین نے مدینے میں چھوڑ دیا، ضعیف بیویوں کو نہیں لے گئے۔ یہ کہہ کر صغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری بیمار بیٹی مدینے میں ہے۔ ہاں وہی لوگ ساتھ چلیں جن کا اذن ہے۔ اذن دیا ہے دو لوگوں کو، عباس مردوں میں وہ جائے گا جسے تم کہہ دو، زینب عورتوں میں وہ جائے گا جسے تم کہہ دو۔ اب تو ہر بی بی جناب زینب سے کہہ رہی تھی، لیکن صغرا بی بی بار بار کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے چچا عباس مجھے چھوڑ جائیں، بھیا علی اکبر مجھے چھوڑ جائیں۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ رخصت کا وقت آیا، ہماریاں تیار ہوئیں، تفصیل کل کی تقریر میں عرض کروں گا کہ کس شان سے حسین کی سواریاں چلیں، کل عرض کروں گا۔ ہاں اتنا ہی عرض کروں آج کہ اس شان کے ساتھ جب محملیں آگے بڑھ رہی تھیں اور گھوڑوں پر جوان بیٹھنے والے تھے، حسین باہر کھڑے تھے، دیکھا علی اکبر کا گھوڑا عقاق تیار ہے، وہیں سے آواز تھی ولدی علی اکبر میرے قریب آؤ۔ سر کو جھکائے علی اکبر حسین کے قریب آئے، کہ علی اکبر صغرا سے مل لیے؟ کہا بابا ہمت نہیں پڑتی، صبح سے صغرا روتی ہیں، مجھے دیکھیں گی تو اور تڑپیں گی۔ کہا جاؤ علی اکبر، جانے پھر ملنا ہو کہ نہ ملنا ہو، ایک بار بہن کو گلے سے تو لگا لو۔ سر کو جھکائے ہوئے حجرے میں آئے، صحن خانہ کو طے کیا۔ ایک حجرے کے در پر صغرا حیران و پریشان، بھرا گھر خالی تھا، بار بار دیکھتی تھیں یہ بستر کہاں چلے گئے، یہ قاسم کے بستر بھی گئے، یہ اون و محمد کی مسند بھی گئی، یہ حسین کی، اور جب دیکھا کہ بچے کا جھولا بھی چلا گیا، گھر تو ویران ویران ہو گیا، پورا گھر خالی ہو گیا، سب جا رہے۔ علی اکبر کو آتے دیکھا تو صغرا کو ڈھارس ہوئی، علی اکبر سر جھکا کے صغرا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار صغرا نے اپنی پیشانی کاندھے پہ رکھ دی، کہا بھیا تم بھی جا رہے ہو؟ کہاں صغرا ہم بھی جا رہے ہیں۔ کہا اچھا بابا ابھی تو نہیں لے جا رہے، لیکن چلتے وقت ایک وعدہ کرو کہ جب کہیں سکون سے سواریاں ٹھہریں گی اور کہیں بستی بسے گی تو پھر مجھے آ کے لے جاؤ گے؟ کا وعدہ ہے صغرا، ہم لینے آئیں گے۔ لیکن پھر کیا صغرا کو یاد آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، شادی کی تیاریاں تھیں علی اکبر، کہیں بستی میں شادی نہ ہو جائے، میرے بغیر شادی نہ کرنا، اور اگر کرنا تو پھر دلہن کو لانا، لیکن بھیا کہیں ایسا نہ ہو میں بیمار ہوں، تمہارے آتے آتے جنت البقیع میں میری قبر بن جائے تو دلہن کو میری قبر پہ لانا۔ جانے جلدی جلدی صغرا نے کتنے وعدے لے لیے، حسین سب سن رہے تھے، ساری باتیں بھائی اور بہن کی سن رہے تھے۔ ہاں علی اکبر کو بہن کی باتیں اس وقت یاد آئیں جب علی اکبر رخصت آخر کے لیے آئے، کسی سے کچھ نہ کہا۔ ہاں جب سید سجاد کے پاس گئے کہ بھائی صغرا سے بہت باتیں ہوئی تھیں، کہنا وعدہ تو تھا، لیکن علی اکبر نہیں آ سکا اس لیے کہ بابا نرغہ آدھا میں گر گئے۔ کیسے رخصت ہوئے علی اکبر؟ سب سے رخصت ہوئے، عباس ام البنین سے رخصت ہوئے۔ ام سلمہ نے کس طرح نواسے کو رخصت کیا، گود میں کھلایا تھا۔ تقریر اپنے خاتمے کے قریب پہنچی، ام سلمہ کہتی ہیں قافلہ نکل گیا، قافلہ چلا گیا،
گرد اٹھتی رہی، میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بس اس دن سے پھر میری عادت ہو گئی، جب میں صبح کی نماز پڑھ چکتی تو دوڑ کر اس طاق کے پاس جاتی، پردہ ہٹا کر خاک شفا دیکھتی۔ جب ظہرین کی نماز پڑھتی تو پھر جا کر پردہ ہٹا کر خاک شفا کو دیکھتی۔ مغربین کی نماز ختم کرتی اور پھر جاتی حجرے کے پاس۔ گویا ام سلمہ نے اپنے گھر میں ایک امام باڑہ بنایا تھا، اس میں شیشے کا ایک تابوت رکھا تھا، پردہ ہٹا کے اس کی زیارت کرتی تھی۔ یہی تو نبی کا گھر ہے، یہی تو سنت ہے کہ نواسے کی یادگار نبی خود اپنے گھر میں بنا کے گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا، شوال بھی گزر گیا، ذیقعد بھی گزرا، ذی الحج کا مہینہ بھی آ گیا، اور پھر محرم کا چاند نمودار ہوا۔ ام سلمہ کہتی ہیں محرم کا چاند ہوتے ہی مجھ پہ گریہ طاری ہونے لگا، جانے کیوں دل چاہتا اکیلے بیٹھ کے رونے لگو۔ ام سلمہ کہتی ہیں 7 تاریخ سے میرے پانی حلق میں اٹکنے لگا، نہ کھانے کو دل چاہتا تھا نہ پانی پینے کو دل چاہتا تھا۔ 3 دن جانے کیسے محرم کی 7ویں 8ویں اور 9ویں گزری۔ 10 کا دن آیا تو فضا میں عجیب بے کسی تھی، کبھی آندھی اٹھتی، کبھی تیز ہوا چلتی، کبھی سائیں سائیں کرتی ہوا سے آوازیں آتی، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ حسین کی خوشبو فضا سے آ رہی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں صبح کی نماز پڑھ کر میں اس طاق کے قریب گئی، خاک شفا اس میں سلامت تھی۔ ظہرین کی نماز پڑھ کر میں مصلی پر لیٹ گئی اور میں نے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پہ رکھ لیا، مجھے نیند آ گئی۔ ایک بار میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے رسول خدا کھڑے ہوئے تھے، لیکن سر پہ خاک پڑی ہوئی تھی اور ہاتھ میں ایک شیشہ تھا، اس میں لہو تازہ تازہ جوش مار رہا تھا، نبی کے چہرے پر بھی لہو تھا، بالوں پہ بھی خون تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ، کبھی اس عالم میں میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ کہا ام سلمہ میرا نواسہ کربلا میں مارا گیا، یہ حسین کا لہو میرے چہرے پر ہے۔ میں کربلا سے میری آنکھ کھلی، میں گھبرا کر گئی اس طاق کی طرف۔ اب جو میں نے پردہ ہٹایا میں نے دیکھا شیشے میں مٹی نہیں تھی بلکہ تازہ لہو جوش مار رہا تھا۔ میں رونے لگی، میرا حسین مارا گیا، میں حسین حسین کہنے لگی۔ میں نے اس کو اٹھایا شیشے کو اور اٹھا کر لے کر چلی۔ میں نے بنی ہاشم کی عورتوں کو آواز دیا آؤ، مجھے رسول اللہ نے خواب میں آ کر بتایا ہے کہ یہ خاک شفا لہو ہو گئی۔ تمام بنی ہاشم کی بیویاں باہر نکل آئی، ام سلمہ نے اسے درمیان میں رکھا اور سب سے کہا چاروں طرف بیٹھ جاؤ۔ ابھی بیٹھ کر چاہا تھا کہ یا حسین کہیں کہ ایک بار کنیز نے آواز دی صغرا آ رہی ہے، صغرا آ رہی ہے، یہ سننا تھا۔ ام سلمہ نے اپنی چادر اس شیشے پہ ڈال دی کہ بیٹی کا لہو باپ کو، باپ کا لہو بیٹی کو نظر نہ آ جائے، صغرا سے چھپایا۔ لیکن میں کہوں گا بی بی کربلا میں تو سکینہ نے اللہ اکبر کیا کیا مصائب کربلا والوں پہ گزر گئے۔ ذرا سوچئے 28 رجب جب حسین نے مدینے کو چھوڑا اور قافلہ چلا گیا، کس طرح قدرت نے یہاں والوں کو خبر دی کہ واقع کربلا کیسے ہوا اور کربلا والوں پہ کیا گزر گئی۔ لیکن 28 کو جب روانہ ہو رہے تھے تو کسی کو معلوم تھا کہ یہ بھرا گھر جو جا رہا ہے اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی؟ کسی کو کیا معلوم۔ 27 کی تاریخ حسین مسجد میں تھے، سب نے دیکھا بھرے گھر کو، دربار میں جاتے دیکھا۔ حسین اکیلے نہیں گئے تھے، پہلو میں بنی ہاشم تھے، ایک طرف عباس تھے، ایک طرف علی اکبر تھے۔ جناب زینب نے پکارا تھا
اور نہ محمد تم بھی ہاتھوں کو باندھے ہوئے ساتھ جاؤ۔ پھر ام پروہ نے قاسم سے کہا تھا قاسم تم بھی ساتھ جاؤ، لیکن جب دربار کے دروازے پر پہنچے تھے، گورنر کے دروازے پر پہنچے تھے تو حسین نے سب کو روک دیا تھا، بات ہم کریں گے، ہم اندر جاتے ہیں، تم سب یہیں ٹھہرو، ہاں اگر ہماری آواز بلند ہو جائے، عباس تم آ جانا، علی اکبر تم آ جانا۔ اندر حسین گئے، بات چیت ہوئی، خبر سنائی گئی، حسین نے سنا۔ ابھی حسین چاہتے تھے کہ واپس مڑیں کہ کسی نے کہا حسین کا سر اتار لو ورنہ حسین اب ہاتھ نہیں آئیں گے، تو پلٹ کے حسین نے اتنا ہی کہا تھا ابن الزرقا، اور نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تیری مجال کے تو حسین کے سر کی بات کرے۔ بس یہ آواز بلند ہوئی تھی کہ ٹھوکر مار کر عباس نے دروازے کو کھولا اور علی کا لال شیر جیسا اندر آیا، لیکن جلدی سے حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہ عباس یہ چھت ہے، چھت کے نیچے بہادر نہیں لڑتے، بنی ہاشم کے جوان میدان میں لڑتے ہیں، تلوار نہ نکالنا، باہر چلو۔ عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ پہلی مجلس ہے، دل بھرا ہوا ہے، چاند ہم نے دیکھا ہے، تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، ابھی ایک ذاکر اور آپ کے سامنے پڑھے گا، اس کے بعد مجلس تمام ہوگی، پھر ماتمداری ہوگی۔ چند جملے، میں تو مسافر ہوں، کراچی سے آیا ہوں، میرے بھی جملے سن لیجئے تاکہ یاد رہیں۔ ایک بار عباس کو لے کر، علی اکبر کو لے کر حسین باہر آئے، راستے میں چلے تو سب خاموش ہیں، دیکھا عباس سر کو جھکا۔ حسین نے پوچھا عباس بہت اداس ہو گئے، بات کیا ہے؟ کہا آقا بس یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ساری خبر گھر پہنچ چکی ہے، اور یہ بات شہزادی زینب کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ عباس موجود تھا اور حسین کے سر کی بات ہوئی ہے۔ یہ بتائیے میں اپنی شہزادی کو کیا جواب دوں گا؟ اب ذرا سوچو، ایک بہادر کے لیے مسئلہ تھا، سینے سے لگا کے بہت پیار کیا بھائی کو، کہا زینب اسی گود میں پلی ہیں جس گود میں میں پلا ہوں، عباس میں زینب کو سمجھا لوں گا، میں زینب کو سمجھا لوں گا۔ اب ذرا سوچئے کہ حسین نے آتے ہی سب کو مصروف کر دیا، کہا عباس فہرست بناؤ، جلدی جلدی سب کے نام لکھو جسے جسے جانا ہے۔ ادھر حضرت زینب سے کہا تمام خواتین کے نام لکھو۔ عباس نے نام لکھے، فہرست لے کر آئے۔ حسین نے فہرست دیکھا کون کون جائے گا، لیکن فہرست کی پیشانی پہ نظر گئی تو لکھی تھی آیت نصر من اللہ و فتح قریب۔ حسین نے آیت کو دیکھا، قلم اٹھایا، کہا عباس یہ آیت یہاں نہ لکھو، یہاں لکھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے ایک بہادر، ایک سپاہی جو آیت لکھی ہے وہ عباس کے مزاج سے قریب ہے، اور کس طرح شجاع کو حسین سمجھا رہے، اور ہر بار عباس کی آنکھ سے دو قطرے ٹپکتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ عباس پہ کیا گزر رہی ہے اس سفر میں، عرض کریں گے کہ الگ الگ آپ کو بتائیں گے کہ 28 سے لے کر 6 مہینے کے سفر میں علی اکبر پہ کیا گزر گئی، 14 سال کے بچے قاسم پہ کیا گزر گئی، شہزادی زینب پہ کیا گزر گئی، یہ راستہ 6 مہینے کا کٹا کیسے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو مجلس میں بیان نہیں ہوتے، موقع نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو صرف وہ چیزیں سنائیں گے جو بالکل نہیں پڑھی جاتی، تاکہ ہمارے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ سواریاں تیار ہو گئیں، چلنے لگیں، سب لوگ روانہ ہونے لگے۔ عباس کا دستور تھا جب قافلہ چلتا تھا عباس سب سے آخر میں سوار ہوتے، پورے قافلے کا جائزہ لیتے تھے، پورے کارواں کا جائزہ لیتے، آخر میں سوار ہوتے۔ مرتجز تیار تھا، عباس گھر سے باہر آئے، غلام گھوڑے کو لیے ہوئے، رخصت ہو رہے تھے،
پردہ ہٹا کر اس مسرہ سے باہر آئے، چاہتے تھے کہ گھوڑے کے قریب جا کر پشت زین پر بلند ہوں کہ اس مسرہ کا پردہ ہٹا، سیاہ نقاب میں کنیز باہر آئی، آواز دی شہزادے آپ کی ماں آپ کو بلا رہی ہیں، مادر گرامی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عباس واپس ہوئے، پردے کو ہٹا کر صحن خانہ میں آئے، دیکھا ماں ام البنین بال کو بکھرائے ہوئے، آنکھ میں آنسو بھرے ہوئے جلال کے عالم میں کھڑی تھیں۔ قریب گئے، جا کے گھٹنوں کو ٹیکا، اپنے سر کو ماں کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا ماں رخصت کر چکی تھی، اب کیوں بلایا؟ کہاں رخصت تو کر چکی تھی، لیکن ایک بات کی تاکید کرنے کے لیے بلایا ہے، اور وہ بات عباس بھولنا نہیں، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ فاطمہ زہرا کی جان جا رہی ہے، یہ فاطمہ کی روح جا رہی ہے۔ اے میرے عباس، زہرا کی کمائی سے ہوشیار، حسین سے ہوشیار۔ یہ ماں کی وصیت تھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک عباس زندہ رہے حسین کے جسم پر ایک تیر نہیں لگا، ایک زخم نہیں آیا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ جب ماں کی وصیت ہے تو عباس نے کیا کیا جتن کیے ہوں گے، حسین کی حفاظت کے لیے وفا کی کن منزلوں کو طے کیا ہوگا۔ ہاں عباس تو فرات کے کنارے سو گئے، لیکن ماں تو ابھی انتظار میں ہے، ابھی ماں کو یہ نہیں پتا کہ عباس نے میرا وعدہ کیسے نبھایا۔ اب کبھی آپ دعائیں اگر پڑھیں تو مفاتیح الجناح میں دعا پڑھیں اور عباس کی زیارت پڑھیں تو حاشیے پر جہاں حضرت عباس اور ام البنین کا ذکر ہے، شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ مفاتیح میں لکھا ہے، اور عجیب واقعہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب ام البنین میں بھی اس کو تفصیل سے لکھا ہے، جو کتاب میں نے حضرت ام البنین پہ لکھی ہے، اس میں ایک باب قائم کر کے اس بات کو میں نے لکھا، اور وہ یہ ہے کہ جب مدینے میں خبر آئی کہ کربلا والے مارے گئے، اور جب قاصد نے یہ کہا کہ حسین شہید کر دیے گئے، تو سب سے پہلی آواز جو بلند ہوئی وہ ام البنین کی تھی، اور کہا تو کیسی بات کرتا ہے، حسین مارے ہی نہیں جا سکتے۔ بس اتنا ہی سنا بی بی نے کہ عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، آگے نہیں سنا۔ وہیں سے سیدھے جنت البقیع چلی اور زہرا بی بی کے قبر پہ جا کے سر کو رکھ دیا اور کہا بی بی آپ میرے بیٹے عباس سے خوش ہیں نا؟ بھائی آپ کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ غازی کے علم کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پورے سال ہی اسی غازی سے تو مانگتے ہیں، اور میں غازی کا وہ حال پڑھ رہا ہوں، ابھی میدان جنگ نہیں پڑھ رہا، ابھی جنگ نہیں پڑھ رہا، رخصت میں 8 محرم کو پڑھوں گا، غازی تفصیل سے 8 محرم پڑھوں گا، ابھی تو میں سفر پڑھ رہا ہوں، واپسی بھی پڑھ رہا ہوں، جانا بھی پڑھنا۔ اور غور سے سنیے، اس کو ابھی سے ذہن نشین کر لیجئے کہ بی بی سے کہا آپ خوش ہیں عباس سے، لیکن قاصد سے پوری بات نہیں سنی کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کیا ہوا۔ اب ماں پہ کیا گزر گئی، قافلہ تو بعد میں واپس آیا۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ جب کبھی بھی اس گھر میں عید آتی تھی تو اس گھر کا یہ دستور تھا ہمیشہ سے۔ کیا دستور تھا؟ کہ تمام خاندان کے لوگ عید کی صبح صبح ام البنین کے پاس جاتے تھے۔ علی کی شہادت کے بعد سب جمع ہوتے تھے، حسین سواریاں آتی، حضرت زینب ہماری میں سوار ہوتی اور عید کے دن جاتی، سب بیویاں جاتی تھی۔ تو ہر عید پر وہ عیدیں کتنی اچھی ہو گئی ہوں گی بیویوں کی، جب 4 برابر کے جوان بھائی بہنیں کتنی خوش ہوتی ہیں، یہ عید ہے جس کے 18 بھائی جوان۔ تو حضرت زینب بھی صبح عید کے دن پہنچ جاتی تھی۔ یہی عید کربلا کے بعد بھی آئی۔
یہ عید کربلا کے بعد بھی آئی۔ دستور نہیں بی بی نے بدلا، صبح ہی صبح کہا سواری لاؤ، میں ام البنین مادر گرامی کے پاس جاؤں گی، آج عید کا دن ہے۔ ام البنین کو بھی معلوم تھا کہ زینب آئیں گی، سواری سے زینب اتری، گھر میں آئیں، ام البنین نے استقبال کیا۔ اب یاد ہے نا قاصد کی پوری بات بی بی نے نہیں سنی تھی، صرف اتنا ہی سنا تھا، عباس کے ہاتھ کاٹے گئے، عید کا دن تھا، کیسی کیسی عیدیں آل محمد پہ گزری ہیں۔ آگے بڑھ کر ام البنین نے شہزادی زینب کا استقبال کیا، گلے سے ملی۔ جیسے ہی ام البنین شہزادی زینب سے گلے ملی، پہلا سوال یہ کیا، زینب کربلا کے بعد آج تم پہلی بار میرے گھر آئی ہو، آج کے دن کا مجھے انتظار تھا، قاصد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ عباس کے دونوں شانے کٹ گئے، میں انتظار میں تھی کہ زینب آئے تو میں پوری بات پوچھوں زینب سے کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے، زخمی ہوتا ہے تو گرتے وقت اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکتا ہے، بس زینب یہ بتاؤ میرا عباس جب گھوڑے سے گرا تو کیسے گرا، ہاتھ تو اس کے کٹ چکے تھے۔ آپ کہیے تو میں تقریر یہیں ختم کر دوں، مصائب ہو گئے، لیکن اگر دو جملے اور مصائب کے سننے ہیں، چونکہ مجھ سے ذیشان میاں نے کہا ذرا سی تقریر لمبی کیجیے گا تاکہ ذاکر آ جائے، آ گئے، ذاکر آ گئے، دو جملے اور سن لیجئے۔ ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی، مصائب ختم نہیں ہوئے، اگر سننا ہے تو سن لیجئے، اس لیے کہ بی بی نے کیا بتایا ہوگا، کیا آپ وہ سن سکتے ہیں؟ تو چلیے کسی ذاکر کی زبان سے سن لیں ہم، اس لیے کہ یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ ذاکر کا نام ہے بحر العلوم، اور ان کی عادت تھی وہ صبح صبح آتے اور عباس کے روضے پہ آ کے زری پہ مصائب پڑھتے تھے۔ ان کا 9 سال کا بیٹا بھی ساتھ ہوتا تھا، وہ بھی باپ کی مجلس سنتا تھا، وہ زری پکڑ کے عباس کے مصائب پڑھتے تھے۔ ایک دن جو روضے میں داخل ہوئے تو زری کا پردہ ہٹا تھا، بیٹے نے باپ سے کہا بابا آپ جب عباس کا حال پڑھتے ہیں مولا کا تو آپ کہتے ہیں عباس کا قد بہت لمبا تھا، تو اس حساب سے تابوت بھی لمبا ہونا چاہیے، قبر لمبی ہونی چاہیے، یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے عباس کی؟ بس یہ سننا تھا بحر العلوم، اپنے منہ پیٹنے لگے، تماچے مارنے لگے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے کہا بیٹا یہ تو نے کیا پوچھا؟ ارے یہ مصائب تو میں نے کبھی پڑھے نہیں، میں نے یہ مصائب کبھی پڑھے نہیں۔ اچھا سن لے، اس لیے کہ عباس جب گھوڑے سے گرے تو ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس سر کے بل گرے، جب سر کے بل گرے تو سر پاش پاش ہو گیا، اشقیاء تلواریں لے کے دوڑے اور چاروں طرف سے عباس کی لاش کو گھیرا، اور تلواریں جو چلی تو عباس ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سید سجاد نے جب قبر بنائی تو لاشا پورا نہیں تھا،